بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ چہارم کے کتاب النکاح میں تھی، اور کتاب النکاح میں بھی پھر ہماری گفتگو اس میں تھی کہ شوہر اپنی بیویوں کے درمیان کیسے نظام الاوقات بنائے، کس طریقے سے بیویوں کو وقت دے۔ آج کے درس میں آپ یہ پڑھیں گے کہ اگر ایک عورت اپنی سوکن کو کہتی ہے، یعنی مرد کی ایک بیوی مرد کی دوسری بیوی کو کہتی ہے کہ مجھے کچھ تم جو ہے کیا ہے وہ پیسے دے دو تو میں تمہیں کیا کروں گی، میں جو ہے کیا اپنی رات تمہیں دے دوں گی، تو کیا ایسے کر سکتی ہے یا ایسے نہیں کرتی ہے، نہیں کر سکتی؟ تو کہتے نہیں، اس طریقے سے نہیں کر سکتی۔ اچھا، پھر دوسرے عنوان میں یہ ہے کہ اگر ایک مرد کی 2-4 بیویاں ہیں، فرض کریں شب جمعہ ایک کی باری ہے، کیا وہ دوسری کے ساتھ ملاقات کر سکتا ہے یا ملاقات نہیں کر سکتا؟ کہتے نہیں، ملاقات بھی نہیں کر سکتا، البتہ بالکل اتنا کم وقت جائے کہ سب معاشرے میں کہا جائے کہ اس نے اس بیوی کا جس کا آج ٹائم تھا اس کا ٹائم ضائع نہیں کیا، تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر زیادہ دیر بیٹھے گا تو پھر گویا کہ اس نے غلط کام کیا ہے، گنہگار بھی ہوگا۔ اچھا، اگر جس بیوی کے پاس جا رہا تھا وہ صحت مند تھی، دوسری مریض ہو گئی، تو عیادت کے لیے جا سکتا ہے؟ کہتے بالکل، عیادت کے لیے جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ وَلَا يَصِحُ الْاعْتِيَاضُ، لینا، پیسے لینا، کوئی چیز لینا، عن القسم، اس تقسیم والے ٹائم کی، بِشَيْءٍ مِّنَ المال، مال میں سے کوئی بھی چیز لے، مثلا پیسے لیتی ہے، بکری لیتی ہے، مرغی لیتی ہے، یہ نہیں لے سکتی۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْمُعَوَّضَ، جیسے کہ یہ جو پیسے عوض کے طور پر لے رہی ہے، اس کے عوض میں کیا دے رہی ہے؟ معوض کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں کون رجل اندہا، معوض یہ ہے کہ مرد ہونا چاہیے، اندہا، اس بیوی کے پاس جو عوض لے رہی ہے، وہ ہوا، اور یہ مرد کا ہونا یا خود مرد، لا یقابلو، یہ جو ہے کیا ہے عوض کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا، یعنی یہ عوض کا معوض نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ لأن رجل لیس بعین ولا منفعہ، اس لیے کہ مرد نہ تو عین ہے کیونکہ آزاد ہے، ٹھیک ہے، نہ بیچ سکتے ہیں نہ اس کو اجارے پہ دے سکتے ہیں، اور نہ ہی مرد کوئی منفعت ہے جس کے حوالے سے پیسے لیں۔ کذا ذکر ہو شیخ ہو، اسی طریقے سے یعنی لا یصح والی بات کو ذکر کیا ہے شیخ توسی نے، وَتَبِعَهُ، اور شیخ توسی کی پیروی کی ہے، علیہ، اس لا یصح والی بات پہ، الجماعت، ایک جماعت نے۔ وہ پھر تحریر، تحریر علامہ ہلی کی کتاب ہے، فرماتے کتاب تحریر میں نسب علامہ ہلی نے نسبت دی ہے القول الیہ، شیخ مرتضی شیخ توسی کی طرف، کہ شیخ توسی نے فرمایا ہے کہ لا یصح الاعتیاض ساکتن علیہ، در حالی کے علامہ صاحب خاموش رہے ہیں، علیہ، اس قول کے بارے میں، یعنی انہوں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا کہ یہ شیخ توسی کی فتویٰ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ ان کا خاموش رہنا مشعرن بیان کرتا ہے بتوقف ہی، کہ علامہ ہلی اس مسئلے میں متوقف ہیں، فی ہے، اس مسئلے یا اس حکم شرعی میں، اور تمریض ہی، یا تو اس کو وہ مریض قول، یعنی اس کو جو ہے کیا ہے اچھا قول نہیں سمجھتے ہیں۔ وَلَهُ وَجْهٌ، فرماتے ہیں کہ جناب یہ جو علامہ ہلی نے توقف کیا ہے یا اس قول کو مریض شمار کے، اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی وجہ اور دلیل ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْمُعَاوَضَةَ غیر منحصرۃ فیما ذکر، اس لیے کہ عوض لینا منحصر نہیں ہے، جو شیخ توسی نے ذکر کیا کہ نہ عین ہے نہ منفعت ہے، تو معاوضہ کس کی چیز کا لے رہی ہے؟ وَلَقَدْ كَانَ يَنبَغِي جَوَازُ الصُّلْحِ عَلَيْهِ، جبکہ بہتر ہے کہ ہم کہیں کہ صلح کرنا جائز ہے، علیہ، اس قسم پر، کما یجوز صلح علی حق شفعہ، جیسے کہ حق شفعہ پر بھی صلح کیا جا سکتا تھا۔ وہ تہجیر، تہجیر ویسے ہے پتھر رکھنا، یعنی جب کوئی سرکاری پلاٹ ہوتا ہے یا عمومی پلاٹ ہوتا ہے، جو مسافر آئے وہ یہاں رات رہے، تو وہاں پر پہلے چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ دیتے تھے کہ بھائی یہ میرے سونے کی جگہ ہے، ورنہ ہوئے یا اس قسم کی مسجد میں نماز کے لیے آپ پہلی صف میں جا کے بیٹھ گئے تو اب وہ جگہ آپ کی ہو گئی، اب کوئی دوسرا آ کے اس جگہ بیٹھنا چاہتا ہے
تو آپ کہ ہاں بھائی مجھے اتنے پیسے دو، میں یہ جگہ دیتا ہوں، من الحقوق جو اس قسم کے حقوق ہوتے ہیں، کہتے ہیں بالکل عوض لے سکتے ہیں. وحیث لا تجوز المعاوضہ. چلیں اب چلتے ہیں پھر اصل شک توسی کی طرف. جب ہم نے کہا کہ عورت معاوضہ نہیں لے سکتی ویجب علیہا، تو پھر کیا رد العوض کو، جو پیسے اس نے لیے ہیں وہ لوٹا دے اس عورت کو. ان کانت قبضت ہو، اگر اس عورت نے اس عوض کو قبض کیا ہے. ویجب علیہ القضاء، اور شوہر نے بھی یہ سمجھ کر کے اس عورت نے اپنی رات اس کو دے دی، یہ اس دوسری کے پاس اس والی رات بھی گیا، تو شوہر پر واجب ہے القضاء لہا، اس عوض لینے والی بیوی کے اس رات کی قضا کرے. ان کانت لیلتہا قد فاتت، اگر اس عوض لینے والی عورت کی رات ضائع ہوگی، لیکن اگر مغرب کے وقت ہی اسے پتہ چلا کہ دونوں بیوی نے سے لین دین کی ہے اور پھر مولوی صاحب نے کہا یہ جائز نہیں ہے، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، جس نے عوض لیا یہ اسی کے پاس چلا جائے. لأنه لم يسلم لها العوض، اس لیے کہ اس زوج نے تسلیم نہیں کیا لہا، اس پیسے دینے والی کو اس سے پیسے لینے والی کا عوض. ہاذا، یہ جو ہم نے فتویٰ بتائی کہ قضا واجب ہے اور ایک صورت میں تو رات ضائع نہیں ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں. ما جہلہما بالفساد، یہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ بیوی اور شوہر دونوں اس قسم کے معاملے کے فاسد ہونے سے جاہل تھے، او علمہما، یا دونوں کو علم تھا کہ معاملہ فاسد ہے لیکن وہ بقاء العین، وہ عوض ابھی تک باقی ہے. وَإِلَّا، لیکن اگر عوض باقی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اشکل رجوع، پھر تو رجوع کرنا مشکل ہے. یا جہل ہما کی ضمیر دونوں عورتوں کی طرف بھی جا سکتی ہے کہ جب دونوں جاہل بالفساد ہو یا دونوں کو علم ہو فساد کا. لتسلیتہی علی اطلافہی، اس لیے کہ جناب اس بظاہر ضمیر جا رہی ہے کل من الزوجین، ان دونوں بیویوں اور شوہر میں سے ہر ایک نے مسلط کیا ہے دوسرے کو علی اطلافہی، کہ تم اس عوض کو جو ہے کہ وہ تلف کر دو ہو، اور تلف کرنے کے بعد بغیر عوض، اس کے لیے کوئی عوض بھی نہیں ہے. حیثو یعلم انہ لا یسلم لہ، جبکہ وہ عہد الزوجین جانتا بھی ہے کہ لا یسلم، یہ عوض نہیں دیا جانا چاہیے تھا اس پارٹی کو. وقد تقدم البحث فیہ، اس عوض اور معاملے کے باطل ہونے والی بحث گزر چکی ہے. کہاں پر؟ فی البیع الفاسد، لما سوم میں، کتاب متاجر میں. وان المصنف، اور بتحقیق مصنف صاحب مال الی الرجوع، مائل ہوئے تھے کہ وہ عوض کی طرف رجوع کر سکتا ہے مطلقہ. مطلقہ کا مطلب یہ ہے چاہے وہ عوض باقی ہو چاہے تلف ہو چکا ہو، کما ہونا، جیسے کہ یہاں پر بھی مصنف صاحب نے مطلق کہا کہ رجوع کر سکتا ہے. خلافا للاکثر، یہ مصنف صاحب کا نظریہ اکثر علماء کے خلاف ہے. اکثر علماء کہتے ہیں عین باقی ہوگی تو عوض میں رجوع کرے گا، وَإِلَّا فَلَا. وَلَا يَزُورُ الزَّوْجُ الزَّرَّةَ، زیارت نہیں کرے گا، بے معنی ملاقات نہیں کرے گا شوہر اپنی باری والی بیوی کے سوکن کے ساتھ، یعنی دوسری بیوی کے پاس ملاقات کے لیے نہیں جائے گا. کب؟ فی لیلت ذرتہا، جب اس بیوی کے سوکن کی رات ہے. کیوں؟ لما فی ہے، فی ہے کی مل جائے گی زیارت اور ملاقات کی طرف، اس لیے کہ اگر دوسری کے ساتھ ملاقات کرتا ہے تو اس ملاقات میں کیا من تفویت حقہا، جس عورت کی رات ہے اس کا حق ضائع ہوگا. کیوں؟ زمن زیارت ملاقات والا ٹائم آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اس کا ضائع ہو جائے گا. وَقَذَا لَا يَدْخُلُ الیہا، اسی طریقے سے یہ شوہر دوسری بیوی کے پاس نہیں جائے گا فیہا، پہلی والی رات میں، یعنی جو پہلی عورت کی رات ہے. لغیر زیارت، غیر زیارت کے لیے بھی نہیں جائے گا. کھانا کھانے کے لیے جاتا ہے، پانی پینے کے لیے جاتا نہیں جائے گا. الا لضرورت، مگر یہ کہ کوئی ضرورت ہو تو جا سکتا ہے. فَإِن مَكَثَ عِندَهَا، اگر یہ شخص اس ضرورت کے تحت رہ گیا دوسری کے پاس، وجب قضاء زمان ہی، تو اس شوہر پر واجب ہے کہ جتنا زمانہ دوسری کے پاس رہا ہے اتنا پہلی کے لیے قضا کرے. معلوم یکسر جدا، جب تک وہ انتہائی کم زمانہ نہ ہو، بحیث اس طریقے کا کم ہو کہ لا یعد اقامتا عرفا، اس کو عرف میں جو ہے کیا ہے رہائش نہیں کہتے. فیأسم خاصہ، تو اس میں صرف گنہگار ہوگا، باقی کوئی قضا کی بات نہیں ہے. اور ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ لا یجب القضاء، بھائی
یہ جو دوسری بیوی کے پاس گیا ہے اس کی قضا نہیں کرے گا، الا ایک صورت میں قضا ہوگی، ما استیعاب لیلہ، پوری کی پوری رات یہ دوسری کے پاس رہا ہے، والقولان للفاضل، کہ یہ دونوں قول کس کے ہیں؟ فاضل صاحب کے۔ فاضل سے مراد ہے علامہ ہلی۔ قواعد اور تحریر میں مثلا قواعد میں کہا کہ قضا کرے گا، تحریر میں کہا کہ قضا نہیں کرے گا۔ وَيَجُوزُ عَيَادَتُهَا، اور جائز ہے دوسری بیوی کی جو ہے کیا ہے عیادت کرنا، احوال پرسی کرنا، کب؟ فی مرضها، اس کی بیماری میں، لیکن ایک مسئلہ ہے، یقضی، یہ شخص جس عورت کی باری ہے اس کی رات کی قضا کرے گا، لو استوعب اللیلۃ، اگر پوری رات اس بیمار عورت کے پاس رہا ہے، عند المزورہ، یعنی جس کے ساتھ ملاقات کرنے گیا تھا، کیوں؟ لعدم ایصالها حقها، اس لیے کہ جس کی باری تھی اس کو اس نے حق نہیں پہنچایا، تو حق نہیں دیا تو اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ وکیل اللہ، اور ایک قول کہتا ہے کہ نہیں بھائی، بیمار کی عیادت کرنے گیا تھا، وہاں اس کی ضرورت تھی تو کوئی قضا نہیں کرے گا، کیوں؟ کما لو زار اجنبیًا، جیسے کسی اجنبی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے، پوری رات وہاں رہتا ہے تو بھی قضا نہیں کرے گا۔ وَهَلْ تُحْسَبُ اللَّيْلَةُ عَلَى الْمَزُورَةِ، دیکھیں کتنے دقیق علمی مسائل ہیں۔ جس بیمار کے پاس عیادت کرنے کے لیے گیا اور پوری رات وہاں رہا، تو اس کی جو باری والی رات تھی، یہ رات اس باری والی جگہ پہ حساب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ فرماتے ہیں ظاہر اللہ، ظاہراً یہ رات اس باری والی رات کے بدلے میں نہیں چلے گی، کیوں؟ لأنها، اس لیے کہ آج والی رات لیست حقها، یہ اس بیمار عورت کا حق ہی نہیں تھا۔ وَلَوْ لَمْ يَسْتَوْعِبْ اللَّيْلَ، لیکن اگر یہ بیمار کے پاس پوری رات نہیں رہا بلکہ کچھ ٹائم رہا، فلا قضاء ہونا، تو اس بیماری والی صورت میں کوئی قضا نہیں ہے۔ چلیں اب پھر نیا مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ نیا مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ بیوی کے پاس سوئے شوہر، اس سونے سے مراد کیا ہے اور سونے کا حکم کیا ہے؟ والواجب فی المبیت، مبیت یعنی رات گزارنے میں واجب کہ المضاجعہ، سونا بیوی کے ساتھ، وہی مضاجعہ کیا ہے؟ ان ینام معہا، بیوی کے ساتھ سوئے، قریباً منہا، بیوی کے قریب ہو کے سوئے، عادتاً، عادتاً یعنی جس کو عام طور پر کہیں کہ یہ دونوں ساتھ سوئے ہوئے ہیں، مؤتین لہا وجہہ، در حالی کہ یہ شخص اس عورت کو دے اپنا چہرہ، یعنی اس کی طرف چہرہ کر کے سوئے، دائماً، پوری کی پوری رات۔ ہاں ایک پہلو پہ اگر تھک جاتا ہے یا وہ الگ بات ہے، او اکثریاً، یا یوں کہیں کہ 80-90% عورت کی طرف منہ ہو، کبھی اگر وہ سیدھا لیٹتا ہے یا عورت کی طرف پیٹھ دے کے سوتا ہے تو بھی تھوڑے بہت ٹائم کے لیے کر سکتا ہے۔ بحیث لا یعد حاجراً، اتنا بھی پیٹھ دے کر نہ سوئے کہ لوگ کہیں یہ تو بھائی بیوی سے روٹھ کے سو گیا ہے، بیوی سے اس نے جو کیا ہے ہجرت کر لی ہے، بیوی کو اس نے جو اپنی پشت دے دی ہے۔ وَإِنْ لَمْ، اچھا کیا بیوی شوہر کے جسموں کا آپس میں چپکنا، گلے لگا کے سونا ضروری؟ کہتے نہیں، بس قریب ہوں۔ للمواقعہ، ٹھیک ہے جناب، جمع کرنا واجب نہیں ہے۔ فإنها، بتحقیق یہ مواقعہ، لا تجب، یہ واجب نہیں ہے، الا فی کل 4 اشہر، مگر ہر 4 مہینے میں، مرتن، ایک مرتبہ واجب ہے، کما سلف، جیسے کہ یہ بات گزر چکی۔ ولو جار فی القسمت، اگر شوہر نے ظلم کیا ہے راتوں کے تقسیم میں، قضا، تو یہ قضا کرے گا جس کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ لمن اخل، قضا واجب، یہ قضا کرنا واجب ہے، کس کے لیے؟ لمن، اس عورت کے لیے، اخل بلیلتہا، جس کی رات کو اس نے گڑبڑ کیا ہے۔ ولو قسم لکل واحدۃ من ال4 اشرا، اب فرماتے ہیں کہ جناب اگر اس نے جو ہے کیا ہے تقسیم کیا ہے ہر بیوی کے لیے 4 بیویوں میں سے، اشرن، اشرن کا مطلب کیا ہے جناب 10 راتیں، کہا کہ میں ایک رات وہاں جاؤں، ایک رات وہاں، تھک جاتا ہوں، 10 راتیں ایک کے پاس، 10 دوسری کے پاس، ایسے 40 راتوں کیسے کیا ہے؟ فوفا من الزوجات ثلاثا، تو یہ 3 بیویوں کے ساتھ وہ وفا کر چکا، یعنی 10 راتیں ان کے پاس رہ چکا۔ ثم عاد علیہن، پھر بھی انہیں 3 کی طرف لوٹایا، دون رابعت، لیکن چوتھی کے پاس نہیں گیا، بعشرن، 10 دن، تو قضا لہا، یہ شخص قضا کرے گا اس چوتھی بیوی کے لیے، 13 لیلتن، 13 راتیں، وثلثن، اور 14ویں رات کا تیسرا حصہ، کیونکہ جناب 40 میں سے جو ہے کیا ہے
اس عورت کے جو ہے کیا ہے 10 دن تو وہ ہوں گے، باقی یہ دوسروں کے پاس جو رہا ہے وہ بھی اس کو جو ہے کیا ہے ٹائم دے دے گا۔ ولو باتہا منفردن، اگر یہ شخص جو ہے کیا ہے اس عورت کے پاس سویا تو ہے لیکن الگ چارپائی پہ سویا ہے، تو قضا لہا عشرا خاصہ، تو یہ پھر 10 راتوں کی قضا کرے گا فقط، یعنی وہ 13 راتوں والا مسئلہ نہیں ہوگا بلکہ یہ 10 راتیں جو ہے کیا قضا کرے گا۔ اب 13 راتیں کیسے ہو گئیں کہ جناب کیونکہ ان عورتوں کے پاس بھی یہ جو ہے 13 رہ چکا ہے نا، کیونکہ اس والی 10 ان پر تقسیم کی تھی تو اس کو بھی جو ہے کہ 13 راتیں دینی ہوں گی۔ تو یہ تقسیم کے حوالے تھا، باقی اس کے مزید احکام انشاءاللہ اگلے درس میں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔